اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر فزکس کے تمام اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے سامنے آپ کے پیپر کے حوالے سے ایک فائنل ورڈنگ اپنی لے کر آیا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ کافی حد تک اپنے ایگزام کی تیاری کر چکے ہوں گے اور آپ لوگ پر اعتماد ہوں گے۔ اور میرے بیٹے یہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ توجہ سے جو باتیں میں آپ سے شیئر کروں، جو پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں ایگزام دینے کے حوالے سے، ان تمام پوائنٹس کو اچھے انداز میں آپ ورک آؤٹ کیجئے، سمجھیے۔ میرے بیٹے سب سے اہم چیز ہے کانفیڈنس۔ تو رائٹ ناؤ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ اپنے آپ پہ آپ اعتماد رکھیے، جو کچھ آپ نے پڑھ لیا ہے اس پہ یقین رکھیے اور بالکل بھی پریشر مت لیں۔ یاد رکھیں یہ اسٹیج آپ کے لیے سیٹ ہوا ہے، پیپر آپ نے دینا ہے، ایگزام آپ نے دینا ہے، اس لیے آپ بالکل ریلیکس رہیں۔ جو پڑھ چکے ہیں اس پر یقین رکھیے، اللہ سے دعا کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ سب اچھا ہوگا۔ ٹائم ضائع نہیں کریں گے، اپنے یہ آج کے اس پیکج کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے بیٹے آئیے آغاز کرتے ہیں۔ پیپر جب آپ کے سامنے آئے گا تو اس کا پیٹرن میں نے پہلے ہی بتایا تھا، ایک بار میں پھر سے ریپیٹ کر دوں تاکہ آپ کا ذہن بھی کلیئر ہو جائے کہ کل آپ کے سامنے کیا آنے والا ہے۔ پورا پرچہ آپ کو ایک ساتھ مل جائے گا، ایم سی کیوز کا بھی اور سیکشن بی اور سی کا بھی، پورا پیپر آپ کو ایک ساتھ مل جائے گا۔ آپ نے اپنی کاپی پر رول نمبر ڈالنا ہے اور اٹینڈنس شیٹ کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہاں پر آپ پر کاپی نمبر ڈلے گا لاسٹ کالم میں۔ خیر ابھی ہم اپنے اس کام کا آغاز کرتے ہیں۔ 42 ایم سی کیوز آپ کے پیٹرن کے حساب سے آئیں گے آپ کے، اور ہر ایم سی کیو ایک نمبر کا ہوگا۔ میں سجیسٹ کروں گا کہ جیسے ہی آپ کے یہ ایم سی کیو پورشن ہاتھ میں آئے، پہلے آپ نے اپنی کاپی پر 42 نمبرز ڈال دینے ہیں، رومن میں ڈال دیں، اچھی بات ہے، نمبرنگ کر دیں اپنی کاپی کے پہلے پیج پر، کچھ سیکنڈ پیج بیک سائڈ پہ چلے جائیں، پورے 42 نمبرز آپ وہاں پہ شو کر دیں، جن کو بعد میں آپ نے کریکٹ آپشن سے فل کرنا ہوگا۔ جہاں تک رہا ایم سی کیوز کی بات، تو آپ پہلے پڑھیں اس کو، اور جو ایم سی کیوز آپ کو آسان لگ رہے ہیں ان کو آپ اٹیمپٹ کر دیں۔ ایک بار پھر آپ چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور جو سوالات آپ کو آ رہے ہیں آپ پہلے ان کو کریں۔ اب جو ایم سی کیو آپ کو، کچھ ایم سی کیو لازمی میتھمیٹیکل سالو کرنے کے بھی ہوں گے، ان کو بھی سائڈ پہ رف کالم کہیں بنا کر کاپی میں اپنا وہاں اس کو سالو کیجئے۔ اب جب ایم سی کیوز آپ دیکھ لیں تو اب جو چند ایم سی کیوز یقیناً ایسے ہو سکتے ہیں جو آپ کو پرابلم کریٹ کریں، تو ان کو آپ بار بار نہ دیکھیں۔ آپ نے 2-3 بار ایم سی کیوز کا پیپر دیکھا، جو سوال آپ کو آ رہے ہیں آپ نے لگا دیے۔ اب ان میں سے جو آپ کو نہیں آ رہے، اب آپ نے ٹائم ضائع نہیں کرنا ہے، ان 3-4 ایم سی کیوز کو چھوڑ دیں اور اب اپنا سیکشن بی شروع کر دیں۔ میں پھر ریپیٹ کروں گا، 2-3 بار ایم سی کیوز دیکھیں، اور جو ایم سی کیو آپ کو تنگ کر رہا ہے اس کے لیے آپ ٹائم لیجئے۔ پیپر میں آپ کے 2 گھنٹے ہیں، آپ نے ان کو چھوڑ کر سیکشن بی کی طرف چلے جانا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں آگے۔ تو میرے بیٹے اب آپ کے پاس سیکشن بی آ گیا ہے، جو شارٹ آنسر کوئسچنز کہلائیں گے، اور یہ 25 مارکس کا سیکشن بی ہے۔ اب اگر ہم پیپر کی بات کریں تو بیٹے اس میں 9 کوئسچنز آئیں گے ٹوٹل، 9 شارٹ کوئسچنز ہوں گے، جن میں سے آپ کو اونلی 5 کرنے ہیں، یعنی 4 سوال آپ چوائس پہ چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ آرام سے سیکشن بی کو پڑھیں۔ اب اس میں ہمارے اندازے کے حساب سے 5 نومیریکلز ہوں گے، 9 میں سے 3 کوئسچن تھیوریٹیکل ٹاپک جو آپ نے یاد کیا ہے وہاں سے آ سکتے ہیں، 1 شارٹ کوئسچن آپ کا ریزن آ سکتا ہے، یہ ڈائمینشن وغیرہ آ جائے۔ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے بیٹے، جسٹ ریلیکس، ہر کوئسچن 5 مارکس کا ہے، بالکل پینک نہیں کرنی ہے۔ آپ کے پاس نومیریکلز بھی ہیں 5، تھیوری کے کوئسچنز بھی ہیں، تو آپ بالکل گھبرائیں نہیں، سیکشن بی کو آرام سے پڑھیں۔ نومیریکل اگر آپ کے کرے ہوئے آ جاتے ہیں، جو آپ نے بہت بار کیے ہوئے ہیں، تو بالکل میتھمیٹیکل مارکس ہوتے ہیں نومیریکلز کے، آپ ان کو اٹھائیے، اور وہ نومیریکل اٹھائیں جو آپ نے زیادہ بار کرا ہے، یعنی پورے سیشن میں آپ نے زیادہ بار کرا ہے، جس کا آنسر بھی آپ کو کانفیڈنٹ ہیں آپ کہ آپ فارمولا صحیح لگا رہے ہیں، ان کو اٹھائیے۔ اگر ان کیس کوئی ایک آدھ نومیریکل
थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, थोड़ा चेंज लगता है, तो आप उसके अगेंस्ट में थियोरेटिकल टॉपिक्स नीचे 3 मौजूद हैं, वो भी 5 मार्क्स के हैं, वो भी आपको फुल नंबर देंगे, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक रीज़न आपके पास है, आप उसको देख सकते हैं। यानी आपने घबराना नहीं है। 9 सवाल में से जो सवाल भी आपको पहले आ रहा है आप उसको स्टार्ट लीजिए। होता है कि पेपर जब इंसान के हाथ में आता है तो आप पहले उसको पढ़ें, पेपर को पढ़ें, एक बार पढ़ें सेक्शन बी, 2 बार पढ़ें और फिर टारगेट करें वो सवालात जो आपने 5 उठाने हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगर 9 में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके करे हुए आ गए तो अब आपने फुल चॉइस के साथ अपने रिलैक्स होकर न्यूमेरिकल्स उठा लेंगे। आइडियल जितने न्यूमेरिकल उठाएंगे उतने मार्क्स मैथमेटिकल मिलेंगे। फिर भी अगर न्यूमेरिकल एक आध डाउटफुल लगता है, नया आया है, तो आप उसके अगेंस्ट में कोई थ्योरी का सवाल डालें। तो यूँ मिला के 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से करने हैं, तो आप बिल्कुल नहीं घबराएं। और ये सेक्शन भी आपको 25 मार्क्स देगा। जस्ट टेक योर टाइम, पेपर पढ़कर सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप सही सेलेक्ट करें कि कौन से 5 सवाल आपको करने हैं। न्यूमेरिकल्स के यूनिट्स का ख्याल रखिएगा, यूनिट्स की कन्वर्जन का ख्याल रखिएगा और सवाल पूरा पढ़िएगा एंड तक। जितना मांगा जाए उतना ही काम करना है। एक न्यूमेरिकल आपने बार बार किया, हो सकता है वहाँ वैल्यूज चेंज होकर आ जाए, तो उसको आराम से देखें और प्रॉपर अंदाज में उसको सॉल्व करें। इंशाल्लाह ये 5 सवाल आपके आराम से हो जाएंगे। चलते हैं आगे। बेटे अब आपके सामने सेक्शन सी होगा। सेक्शन सी डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन है और ये 18 मार्क्स का पोर्शन है। आप जब बी के 5 क्वेश्चंस करेंगे तो नीचे सी, चाहे तो आप पहले ही पर्चा पढ़ें अपना कि आपके पास सी में क्या आया। तो सी में आपको 2 क्वेश्चंस दिखाई देंगे जिनके 3 पार्ट होंगे। आपने पूरा सवाल दोनों आराम से पढ़ने हैं और तीनों पार्ट्स को देखना है कि ऐसा ना हो जाए कि किसी सवाल में कोई एक्स्ट्रा बात लिखी हुई आ जाए और आप उसके पहले 2 पार्ट कर चुके हों और तीसरे सवाल पे बाद में नजर पड़े आपकी, तो आप पहले ही इसको पढ़ लें। सेक्शन सी शुरू करने से पहले दोनों क्वेश्चंस को कंप्लीट पढ़ लें और उनमें से उन सवालों को उठाएं जो आपने ज्यादा बार किए हों। ज्यादा बार किए उन क्वेश्चंस को उठाइएगा। तो इट मीन्स आप क्वेश्चन 3 को भी उठा सकते हैं, 4 को भी। आइडियली क्वेश्चन 3 आपका चैप्टर 2, 4 और 8 या 3, 9, 10 से क्वेश्चन 4 बनेगा। तो इसमें से आपने कोई एक सवाल उठाना है। डायग्राम जिनकी अच्छी याद हो आपको, आप उनको उठाइए तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपको निकल आएगा। लेकिन सवाल देखिए वही उठाइएगा जो आपने बार बार किया हुआ हो, जिसके तीनों पार्ट आपको आते हो, जिनकी डायग्राम आपको अच्छी आती हो। चलते हैं आगे। बेटा इस पेज पर मैंने आपके सामने कोशिश करी है कि एक डेमो पेपर आपको दिखाया जाए कि पर्चा जैसी आपके हाथ में आए। आप देख सकते हैं मॉडल पेपर के एमसीक्यू हैं सारे। तो हमें इस बात से कंसर्न नहीं है कि सवाल क्या आया हुआ है, हमें पेपर का अंदाज समझना है कि जैसी एमसीक्यूज पर्चा आपके हाथ में आएगा तो आपके सामने 42 एमसीक्यूज आएंगे। आप उनको पढ़ते जाएं, जो आपको ज़्यादा आसान लग रहे हैं उनको आप अटैम्प्ट करते जाएं, जो मैथमेटिकली सॉल्व करने वाले हैं उनको रफ कॉलम में सॉल्व करते जाएं। ऐसी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो बेटा इन दोनों पेज को दिखाने का मकसद ये कि डेमो पेपर आपके सामने आए कि पेपर किस अंदाज में आपके आएगा कि 42 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। उनमें से जो आपको आ रहे हैं आपने कर दिए, उनके करेक्ट आंसर अपने पहले पेज पे नंबर। हाँ, यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा बेटे कि क्योंकि 42 एमसीक्यूज हैं, 42 बहुत ज्यादा हैं, तो इनमें नंबरिंग भी गलत हो सकती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप रोमन में नंबर डाल दीजिएगा 1 से लेकर 42 तक, या कैसे भी नंबर डाल दें, गिनती में डाल दें, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई एमसीक्यू मिस ना हो जाए। एक एमसीक्यू भी गलत पोजीशन पे आपने लगा दिया तो सारी नंबरिंग आपके आंसर्स की आउट हो जाएगी। तो काइंडली करते वक्त 42 एमसीक्यूज प्रॉपरली जो है आप उनके नंबर के सामने ही उनके आंसर लिखिए। ये गलती कॉमनली आपसे हो सकती है, तो चेकर को प्रॉब्लम हो जाएगी चेक करने में अगर आपकी नंबरिंग आउट हो जाएगी या आप एक भी मिस कर देंगे बीच में से। तो आपने कोई मिस कर दिया तो फिर प्रॉब्लम, सारे आंसर ऊपर नीचे हो जाएंगे, शफल हो जाएंगे। तो इसके लिए आसान तरीका है, अभी मेरी वीडियो के बाद आप मॉडल पेपर के एमसीक्यूज को एक बार लाइन से 42 नंबर डालें रोमन में और उनको भरें।
ایک جو کریکٹ آپشن آپ کو پتہ ہی ہے تو آپ ان کو بھریں گے تو آپ کو خود ایک اندازہ ہوگا کہ کل مجھے ایم سی کیوز میں کہیں نمبرنگ میری آؤٹ نہ ہو جائے. اس بات کا ایم سی کیوز میں خیال رکھیے. اور پھر بھی اللہ نہ کرے کوئی ایم سی کیو آپ کو نہیں آ رہا ہو یا 2-3 نہیں آ رہے ہو تو آپ نے اس پہ ٹائم ضائع نہیں کرنا ہے. یاد رکھیں پیپر 2 گھنٹے کا ہے. 9:30 پہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا, 11:30 بجے آپ سے لے لیا جائے گا. تو یہ ٹائم بڑا قیمتی ہے. ایسا نہ ہو جائے کہ اب ایم سی کیوز میں کھوئے رہیں, آگے سیکشن بی اور سی آپ کا انتظار کر رہا ہے. تو ٹائم ضائع نہیں کرنا ہے. چلتے ہیں آگے. تو بالکل ایسی ویڈیو نے ڈیمو کوئسچن سیکشن بی کے بھی آپ کے سامنے دکھائے ہیں کہ ایسے کر کر کوئسچن 2 آ رہا ہوگا جس میں 9 پارٹس ہوں گے, 5 نومیریکلز آ گئے آپ کے, ایک ریزن ہو سکتا ہے, 3 ٹاپک تھیوری کے آ جائیں. آپ کو ان میں سے کوئی 5 سلیکٹ کرنے ہیں. تو وہ نومیریکل جو آپ نے بار بار کیا ہوا ہو آپ ان کو اٹھائیے, 5 مارکس کا ہے. اگر نومیریکل آپ کو کوئی نیا لگ رہا ہے آپ اس کو چھوڑ کر نیچے ٹاپک تھیوری کے ہیں ان کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں, یا کوئی شارٹ کوئسچن کر لیں. کرنے آپ کو 5 ہیں. بعض اوقات پیپر کا آؤٹ لک ایسا لگتا ہے کہ آپ کو مشکل ہو رہی ہے, لیکن وہ جب آپ کرنے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ 5 کوئسچن آپ کے نکل جائیں گے, چاہے کیسے مشکل پیپر بنا ہوا ہو. لیکن بیٹا یہ جو چوائسز کے بعد آپ کے 5 سے 6 سوال بہت ہی ایزی ہوں گے اس میں, جو آپ بالکل ٹینشن لیے بغیر اٹھا سکتے ہیں. تو اپنا اعتماد بنائے رکھیے, کانفیڈنس رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو 5 سوال نظر آ جائیں گے. آپ نے ان کو اٹیمپٹ کرنا ہے. چلتے ہیں آگے. سیکشن سی اب آپ کے سامنے آ گیا ہے, مگر اس سے پہلے بیٹا ایک بات میں شیئر کرنا چاہوں گا سیکشن بی نومیریکلز کے حوالے سے, کہ آپ کا جب آنسر آ جائے نومیریکل کا تو اس کو باکس میں بند کیجیے گا, ڈیٹا کی ہیڈنگ ڈالیے گا تاکہ پراپرلی جب چیکر ہو چیک کرنے جائے تو آپ کو نومیریکلز اس کے الگ پرومننٹ آنسر نظر آئیں. اور نومیریکلز کے یونٹس کا خاص خیال رکھیے گا. ابھی ہم آتے ہیں سیکشن سی کی جانب. سیکشن سی میرے بیٹے اس طریقے سے آپ کو 2 کوئسچنز دکھائی دے رہے ہوں گے جس کے 3 پارٹ ہوں گے. تو آپ نے ان پورے دونوں سوالات کو کمپلیٹ پڑھنا ہے. اور وہ سوال جو آپ نے زیادہ بار کرے ہیں, جن کی ڈائیگرام آپ کو اچھی آتی ہے, جو آپ کی ڈائیگرام کی اچھی پریکٹس ہے, بیکاز دیکھیں 2 گھنٹے ہوں گے, ڈائیگرام بھی لازمی آپ کو بنانی ہے, اور جو ڈائیگرام نے زیادہ بار بنائی ہوگی وہ آپ کا لیسر ٹائم لے گی. تو آپ ان کوئسچن کو اٹھائیے جس کے 3 پارٹ آپ کو آتے ہیں, ڈائیگرام اس کی اچھی ہے, تو انشاءاللہ تعالی وہ سوال آپ کا نکل جائے. الحمدللہ رب العالمین. میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطا سے میں نے آپ کے سامنے آج آپ کے پیپر کا اسٹائل, اس کا پیٹرن آپ کو دکھایا, اور میں آپ کو اب اعتماد دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ پیپر اسی کا اچھا ہوگا جو پر اعتماد ہوگا. تو کائنڈلی ڈو ناٹ ٹیک پریشر, جسٹ ریلیکس. دیکھیں یہ اسٹیج آپ کے لیے سیٹ ہوا ہے, جو آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے اسی پہ ٹرسٹ کیجئے, والدین سے دعائیں لیجئے, اللہ سے دعا کیجئے, انشاءاللہ پیپر اچھا ہوگا. ایم سی کیوز کے حوالے سے 10 ایئر کے ایم سی کیوز کو ورک آؤٹ کریں, ماڈل پیپر کے ایم سی کیوز دیکھ لیں, انشاءاللہ انہی میں سے آئیں گے. نومیریکلز جو آپ نے کر لیے ہیں بس کوئی نئی چیز نہ کریں, تھیوری کے ڈائیگرامز پچھلی اپنی ریپیٹ کر لیں. انشاءاللہ تعالی یہ پیپر آپ کا کمپلیٹ ہوگا اور اچھا ہوگا. 85 مارکس انشاءاللہ آپ ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, لیکن سارا گیم میرے بیٹے اب اعتماد کا ہے, کانفیڈنس کا ہے. ڈو ناٹ ٹیک پریشر, جسٹ کام ڈاؤن, کام یور نروز. یہ اسٹیج آپ کے لیے سیٹ ہوا ہے. انشاءاللہ پیپر آپ کا اچھا ہوگا. جتنا آپ پر اعتماد ہوں گے اتنا یہ زیادہ آسانی سے آپ کوئسچنس کو سمجھ پائیں گے کہ سوال کیا کہہ رہا ہے. ایک اور بات کہ سوال کو پورا پڑھیے گا کہ وہ اینڈ تک جا کر کوئسچن کہیں چینج نہ ہو جائے. سوال پورا پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا. اور پیپر میں جانے سے پہلے بیٹا بھی کانفیڈنس اپنے اندر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کیجیے کہ آپ نے پڑھ لیا ہے, آپ نے جو پڑھا ہے اس پہ یقین رکھیے کہ پیپر انہی میں سے آئے گا, اور انشاءاللہ پیپر اسی میں سے آئے گا. آپ اپنے آپ پہ اعتماد رکھیں بیٹے. بار بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں جسٹ کام ڈاؤن, کام یور نروز, اور بلیو کریں اس بات پر کہ جو آپ نے پڑھا ہے انشاءاللہ تعالی سب اسی میں سے آنے والا ہے. جب پیپر آپ کا کمپلیٹ ہو جائے تو اپنی کاپی کو 2-3 بار پڑھیں. دیکھیں کچھ ایم سی کیوز آپ نے اوپر چھوڑے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو ابھی کرنے ہوں گے.
ایسے ہی نومیریکلس کو ایک بار پھر دوہرا لیں کہ کہیں غلطی نہ ہو گئی ہو، کسی کنورژن میں مسٹیک نہ ہو گئی ہو. اپنی غلطی دیکھنا بہت مشکل کام ہے، لیکن جب آپ اس کو 2-3 بار کاپی کو پڑھیں گے تو وہ غلطی آپ کو نظر آ سکتی ہے. ڈائیگرام میں دیکھ لیں، ویکٹرز کے ایرو دیکھ لیں، اور جو مسٹیکس آپ سے آفن لیس کے دوران ہوئی ہیں ان مسٹیکس کو یاد کریں اور اس کاپی کو پرکھیں. انشاءاللہ تعالی وہ مسٹیک بھی کلیئر ہو جائے گی اور آپ ایک بہترین پیپر کر آئیں گے. دعائیں میری آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ. اللہ حافظ.